تو میں چند آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہاں کے سردار رحمت للعالمین کی سیرت پاک کے پہلو آپ لوگوں کے اور اپنے سامنے رکھوں گی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہاں کے سردار رحمت للعالمین فخر انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو جہاں کے سردار کے بارے میں جو میرے رب نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ البتہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے جو ہیں وہ ایک نیک نمونے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے اس آیت کا، ہمارے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہاں کے سردار رحمت للعالمین کو ایک ایسا ماڈل بنا کر رب کائنات نے بھیجا کہ جن کے نقش قدم پر اگر ہم چلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، ہم ہر روز اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آباد کرتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ تاکہ ہماری اصلاح ہوتی رہے، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہاں کے سردار کی قربت کے لمحات کو محسوس کرتے رہیں، ہم سب مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں تحفہ درود کا پیش کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کے پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی ان کو سنیں اور ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا محبوب بھی راضی ہو جائے، کیونکہ ہماری زندگی کے رہنما، ہمارے ہادی، ہمارے رہبر، کائنات کے تاجدار رحمت للعالمین ہیں، جو راحت العاشقین ہیں، سراج السالکین ہیں، انبیاء کے سردار بن کر آئے ہیں، جن کو رب کائنات نے خاتم النبیین بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اگر ہم ان کے سیرت پاک کا مطالعہ کریں گے اور ان کے نقش پا پر چلیں گے تو خدا کی قسم دنیا کا نہ صرف کوئی امتحان ہم پار کر جائیں گے بلکہ آخرت میں بھی اپنے رب کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو سکتے ہیں۔ آج وقت ہے، جیسا کہ ایک شاعر نے کہا کہ لوئی لوئی بھانڈا بھر لے کڑیے، جے تد بھانڈا بھرنا تو شام پئی بن شام محمد گھر جاندی نے ڈرنا۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادات و خصائل کو اپنی زندگی کے اندر ان کو لے کر چل سکیں۔ تو سب سے پہلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہاں کے سردار رحمت للعالمین کی ایک بات آپ سے شیئر کروں گی کہ جو عادات حسنہ میں سے آپ کے اندر بہت زیادہ خوبصورت عادت مبارکہ تھی کہ آپ بہت زیادہ سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دینار اور درہم رات کو نہ رہتا تھا، اگر بچ رہتا اور ایسا شخص نہ ملتا جس کو آپ عطا فرمائیں تو اپنے مکان میں آپ تشریف نہیں لے جاتے جب تک کسی محتاج کو نہ دیکھ چکتے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تھا اس میں بجز سال بھر کی اپنی غذا کے نہ لیتے، جس چیز کا کوئی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا اس کو آپ اس کا جواب فرماتے اور اپنی سال بھر کی قوت میں سے بھی اسے دے ڈالتے اور سائلین کو اپنے نفس پر ترجیح دیتے۔ دو جہاں کے سردار ہو کر اپنی امت کو اپنے اوپر یعنی جو بھی کوئی سوالی آتا اس کو ترجیح دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات برس گزرنے سے بھی پیشتر قوت کی ضروریات جو ہے وہ پڑتی تو بشرطے کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ آ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جوتا خود گاڑتے، کپڑوں کو پیبند لگاتے، اپنے گھر کے جو ہے کوئی کام ہوتے تو وہ بھی کر لیتے اور ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ گوشت کاٹتے، سب لوگوں سے زیادہ حیادار تھے، کسی کے چہرے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نہ جمتی تھی، آزاد اور غلام کی دعوت منظور فرماتے، ہدیہ قبول فرماتے، گو کہ ایک کوئی دودھ کا گھونٹ ہی آپ کو کوئی گفٹ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گفٹ کو، اس کے ہدیہ کو قبول فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرگوش کی ران صدقہ کی نہ کھاتے، اپنے پروردگار کی خاطر غصہ فرماتے۔ آپ کو کبھی بھی ذاتی طور پر غصہ نہیں آیا، جب بھی غصہ آیا اللہ اور اس کے رسول کی بات پر غصہ آیا، حق کو جاری فرماتے۔ گو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا نقصان ہوتا، حق بات کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو جہاں کے سردار رحمت للعالمین چاہے نیند میں ہوتے، چاہے جاگ رہے ہوتے، چاہے سفر میں ہوتے، حق کے سوا آپ کی زبان سے کبھی کوئی لفظ جاری نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے غلام یا کسی دوسرے شخص کو سوار کر لیتے، جو سواری آپ کے پاس ہوتی اس پر سوار ہو جاتے، کبھی کبھی گھوڑے پر
کبھی اونٹ پر، کبھی سبز خچر پر، اور کبھی دراز گوشت پر، اور کبھی آپ نے بالکل برہنہ بھی اور پیادہ بھی سفر کیا، بغیر چادر اور امامہ اور ٹوپی کے نہ چلتے، مدینہ منورہ کے دوسرے کنارے پر بیماروں کی عیادت کرنے چاہتے، چاہے کوئی یہودی ہوتا، چاہے کوئی کافر ہوتا، اگر وہ آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھا کرتا ہے، آپ کے ساتھ تعلق ہے، تو آپ اس کی عیادت کو جاتے۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ ایک یہودی لڑکا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہاں کے سردار رحمت للعالمین کے نالین پاک کو اپنی گود میں رکھا کرتا تھا۔ آپ جہاں کہیں بھی جاتے تھے تو وہ لڑکا جوتوں والی جگہ پر بیٹھا کرتا تھا، یہودی تھا، اور وہ جوتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے بڑھ کر پہنایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ لڑکا بیمار ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہاں کے سردار رحمت للعالمین نے پوچھا، آپ کو بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بیمار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ میرے ساتھ چلیے اس کی عیادت کرنے۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ انسانیت کے نبی بن کے آئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو جہاں کے سردار ایک یہودی کے گھر ایک یہودی لڑکے کی عیادت کو جا رہے ہیں۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے اپنی نظر نبوت کے ساتھ دیکھ لیا کہ اللہ پاک نے اس کا وقت پورا کر دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف راغب ہوئے۔ آپ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ لو۔ بیٹے نے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا جو کہتے ہیں ان کی بات مان لو۔ بچے نے کلمہ پڑھ لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھ کر آ گئے۔ جب بچے نے کلمہ پڑھا تو بچے کی روح قبض انسانی سے پرواز ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہاں کے سردار کی بارگاہ میں پیغام بھیجا گیا، یا رسول اللہ وہ بچہ تو فوت ہو گیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے بھی عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے آخری لمحے میں جا کر اس کو کلمہ کیسے پڑھایا، کیوں پڑھایا؟ کیونکہ کوئی بھی ایسی بات ہوتی تھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ضرور پوچھا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ میرے جوتے اٹھایا کرتا تھا تو میری نبوت کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوتے اٹھانے والا جہنم میں جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے کے باعث اسے جنت نصیب ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو جہاں کے سردار رحمت للعالمین کے کلمے کے صدقے وہ بچہ جو یہودی تھا اسے جنت کا جو ہے وہ حقدار بن گیا۔ تو میرے عزیزو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، لیکن دیکھیے اب اس بچے نے نہ نماز پڑھی نہ روزے رکھے، آخری لمحے کے اندر اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی اس کو جنت کا حقدار بنایا گیا۔ معلوم ہوا کہ جس کے دل کے اندر رائے برابر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہاں کے سردار کی محبت ہوگی، عشق ہوگا، ان کا کلمہ پڑھے گا، رب کائنات اس کو جنت ضرور عطا کرے گا۔ تو میرے عزیزوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہاں کے سردار نے انتہائی سادہ زندگی گزاری۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو جہاں کے سردار نے اس دنیا کو کبھی پریفر نہیں کیا۔ آپ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی اور بدبو کو آپ مکروہ جانتے تھے۔ فقیروں کے ساتھ بیٹھ جاتے، مساکین کو ساتھ کھانا کھلاتے، جو لوگ اخلاق میں افضل ہوتے ان کا احترام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عذر کرتا کوئی بندہ آ کر تو آپ اس کا عذر قبول کرتے۔ مذاق بھی آپ فرماتے تھے، مگر سچ کے سوا مذاق کے اندر بھی کوئی بات منہ مبارک سے نہ نکلتی تھی۔ مسکراتے لیکن زور سے نہ ہنستے، درست اور پاک کھیل کو دیکھتے تو اس کو منع نہ فرماتے، اپنے اہل کے ساتھ دوڑتے کہ کون آگے نکلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آوازیں بلند ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر فرماتے، اپنے اصحاب کے باغوں میں تشریف لے جاتے، کسی مسکین کو اس کے مفلس اور اپاہج ہونے کے سبب حقیر نہ جانتے، کسی کا رنگ کالا ہو، کوئی غریب ہوتا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہاں کے سردار کی بارگاہ میں جب جو جاتا تو وہ امیر ہوتا۔ یعنی کوئی ایسا انسان نہیں تھا کہ جو آپ کی بارگاہ میں آئے اور وہ جھجک محسوس کرے کہ وہ اپنا مدعا نہ آپ کے سامنے پیش کر سکے، وہ پریشان رہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہاں کے سردار کی یہ بارگاہ ایسی تھی کہ جہاں کوئی بھوکا آتا تو وہ پیٹ بھر کے کھا کے جاتا، کوئی لنگڑا آتا تو اسے بھی اللہ پاک کی طرف سے نوازا جاتا، حتیٰ کہ ایک لنگڑا انسان، یہ بھی حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ، کیونکہ وہ پیدا ہوتے ہی لنگڑا تھا
اور لوگ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں اب تنگ آ چکا ہوں, گلی محلے کے لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں, اب آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. یہ میری ٹانگ جو ہے پیدائشی چھوٹی ہے, لیکن آپ سرکار کو رب کائنات نے قاسم بنا کر بھیجا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسا کہ حدیث پاک ہے کہ واللہ یعطی وانا قاسم, کہ اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. محبوبہ عزتیں دینے والا تو ہے, محبوبہ زندگی دینے والا تو ہے. جب تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لے تو جس کو مانگتا ہے رب اس بندے کو تیری بارگاہ میں بھیج دیتا ہے. مولا رب تیری کوئی بات نہیں ٹالتا. اے میرے پاک محبوب, میں تیری بارگاہ سے یہ ٹانگ جو میری پیدا ہوتے ہی کمزور ہے اور بالکل میں چل نہیں سکتا, محبوبہ میں تنگ آ گیا ہوں. میں آپ کی بارگاہ سے یہ مانگنا چاہتا ہوں کہ یہ میری معذوری ختم ہو جائے. رب کائنات کے حبیب کے سامنے جب گڑ گڑایا, محبوب کبریا نے ہاتھ اٹھائے. رب کعبہ کی قسم وہ لمحہ دور نہیں جب رب کائنات نے اپنے محبوب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھی, اور وہ بندہ جس کی ٹانگ بالکل چھوٹی تھی اور وہ اپاہج ہو کر چلا کرتا تھا, رب کائنات نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اس شخص کو عطا کر دی. اور جب وہ بندہ اپنے ان دوستوں کے پاس گیا تو لوگوں نے دیکھا یہ تو بالکل ٹھیک ہے. لوگوں نے پوچھا اس کے دوستوں نے جو مذاق اڑایا کرتے تھے کہ بتا یہ کیسے ٹھیک ہوئی. اس نے کہا رب کعبہ کی قسم گل ساری سرکار دی ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ صدقہ ہے کہ اگر کوئی لولا لنگڑا جائے تو رب کائنات اسے وجود عطا کر دے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ذات اقدس ہے کہ رب کائنات کے حبیب کی بارگاہ میں کوئی بھی انسان جائے, رب کائنات کے حبیب اس کو نواز کے بھیجتے ہیں. تو میرے عزیزوں, چاہے صحابت ہو, شرم و حیا ہو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادات حسنہ ہیں. آج کے اس دور کے اندر ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات حسنہ کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ بیٹی کو عزت دی. کسی غیر مسلم کی بیٹی بھی آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مزمل والی چادر اس کے سر پر اڑا دی. تو میرے عزیزوں, ہماری نمازیں, روزے, حج, زکات سب ایک طرف, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنا ایک طرف. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو جب تک ہم اڈاپٹ نہیں کریں گے, ان کی سیرت پاک کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گے, اس کے تابع نہیں ہوں گے, خدا کی قسم میں کہتی ہوں کہ اللہ قلندر لاہور نے بھی کہا کہ جب تک اے میرے محبوب نماز کے اندر بھی تیری سیرت ہمارے دل میں نہ ہو, ہمارے سجدے بھی جو ہے وہ نہیں کامیاب ہو سکتے. ہم اللہ کی بارگاہ میں تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں کہ اے محبوبہ جب تیری سیرت کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں گے, تیرے حکم کو تسلیم کریں گے, تیری بات کو مانیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق نصیب کرے. آمین ثم آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.